بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے تھے ناسخ اور منسوخ کی، اس پر دلائل بھی اور مثالیں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور امت کے علماء کرام کا، فقہاء کرام کا اس میں کیا مطلب ان کے مواقف ہیں، ہم نے وہ بھی ہر ایک کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نسخ القرآن بالسنہ، یعنی قرآن کی کسی آیت کے حکم کا منسوخ ہونا سنت کے ذریعے۔ ناظرین، اس پر انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین و سامعین، تو بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ نسخ القرآن بالسنہ، یعنی قرآن کے کسی آیت کے حکم کا سنت کے ذریعے منسوخ ہونا۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اور جمہور کے نزدیک سنت سے قرآن کے حکم کا نسخ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر سنت سے مراد ناظرین کون سی سنت ہے، یہ بھی بات یاد رہے، جو وحی پر مبنی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سنت اجتہادیہ نہ ہو، اور اس سے مراد سنت قطعیہ ہے، اور جو سنت ظنی الثبوت ہو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ بعض احادیث سندن اخبار احاد ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان سے قرآن مجید کے عام حکم سے بعض افراد کو خاص کر لیا۔ قرآن مجید میں عام حکم ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ ایک بیٹی کو باپ کے ترکے سے، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو باپ کے ترکے سے نصف حصہ دیا جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی بنا پر کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ نہیں دیا گیا، اور قرآن مجید کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص کر لی۔ اسی طرح قرآن مجید میں کسی معاملے میں 2 مرد گواہ بنانے کا حکم عام ہے، لیکن صحابہ کرام نے ایک حدیث کی بنا پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ خبر واحد سے تخصیص کیسے ہے، تو ناظرین یاد رہے کہ اس کا جواب یہ کہ یہ احادیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اخبار احاد ہیں، اور صحابہ کرام نے چونکہ یہ احادیث بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے ان کے نزدیک یہ احادیث قطعی الثبوت تھی۔ تو جس طرح قرآن مجید قطعی ہے، سو انہوں نے سنت قطعیہ سے قرآن مجید کے عموم کے حکم میں سے کچھ افراد کو خاص کیا۔ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ سنت سے مراد قطعی الثبوت ہے، ظنی الثبوت نہیں، سنت اجتہادیہ نہیں، بلکہ وہ سنت جو وحی پر مبنی ہے، تو یہ وہ سنت۔ تو پھر ناظرین یہاں پر نسخ جو معنی ہوگا وہ کیا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناظرین کہ اگر سنت قرآن کے حکم کی ناسخ ہو تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ سنت قرآن کی مثل ہے یا اس سے افضل ہے، اور یہ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو محال ہے۔ اس کا جواب یہ کہ سنت کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ مثل نہیں ہو سکتے، اور سنت کے ناسخ ہے قرآن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے عموم اور اس کے مطلق ہونے کو تقیید کرتی ہے، یعنی قرآن کے عموم کے حکم کو خاص کرتی ہے، اور سنت متواترہ سے ثابت ہونے والا حکم بھی اس طرح قطعی ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت قطعی ہے۔ تو یہاں پر
ہم جب یہ کہیں گے کہ سنت جو قطعی الثبوت ہے، جو وحی بر یعنی جو مبنی بر وحی ہے، تو اس سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جاتا۔ یہاں منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے کوئی حکم عام ہوتا ہے اس کا، تو اس سے سنت قطعی الثبوت سے خاص کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، قرآن کریم میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز ایک وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، لیکن سنت متواترہ سے عرفات کی اثر کو خاص کر لیا گیا، کیونکہ میدان عرفات میں وہ اپنے وقت سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور مزدلفہ کی مغرب کو خاص کر لیا گیا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بعد عشاء کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 4 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ من یشاء پڑھیں گے، وف کی صورت میں من یشاء پڑھا جائے گا۔ تو وف مطلب کہ شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کیا رکنا بہتر ہے۔ عزیز الحکیم، وف کی صورت میں عزیز الحکیم پڑھیں گے، آخر میں علامت وقفے۔ اور آپ دیکھیں اندر 4 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 4 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، یدلو دوسرا، اسم اللہ تیسرا، من چوتھا، یشاء پانچواں، واو چھٹا، یہدی ساتواں، اور اس کے بعد من یشاء گزر چکا ہے اور واو بھی گزر چکا ہے، ہوا جو ہے وہ 8واں، العزیز 9واں، الحکیم 10واں۔ کل یہاں پر ناظرین 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، اب ناظرین یہاں یدلو میں لام پر پیش ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام پر پیش ہے، زبر یا پیش ہو ما قبل حرف پر تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، فَيُضِلُّ اللَّهُ من یشاء، من میں نون ساکنے سے یشاء کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ یشاء میں دونوں مقامات پر آپ دیکھیں الف پر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم سے ناظرین 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من یشاء و یہدی، وَيَهْدِي، اب یہاں پر بھی نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، ہم اس سے پہلے ڈیٹیل آپ کو بتا چکے ہیں۔ من یشاء، یہاں وقف کریں گے تو من یشاء پڑھا جائے گا۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، ہوا میں واو پر زبر ہے، سے العزیز کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، العزیز میں زا پر پیش ہے، سے الحکیم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، یہاں وقف کریں گے تو عزیز الحکیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ
من یشاء ویہدی من یشاء وهو العزیز الحکیم. آیت نمبر 4 ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس میں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا من، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا ہوا، چوتھا العزیز، پانچواں الحکیم. تو کل 5 اسما ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 من، نمبر 3 ہوا، نمبر 4 العزیز اور نمبر 5 الحکیم. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جو افعال ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے یدلو، دوسرا یشا، تیسرا یہدی، یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا. تو 3 افعال ہیں. نمبر 1 یدلو، اور نمبر 2 یشا، نمبر 3 یہدی. تو ناظرین 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو فا پہلا حرف ہے، واو دوسرا. تو 2 ہی حروف ہیں، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، واو ہے، فا اور واو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسما، 3 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہوئے. پہلا چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم ہے اسم اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ روزانہ آپ ہر چیز کو وقت دیتے ہیں اپنے سے منسلک، لیکن ناظرین جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا سب کچھ ہے، تو تھوڑا سا وقت اس کو بھی دیں. روزانہ گھر میں بیٹھ کر جب کھانا کھا لیں یا کھانے سے پہلے ناظرین گھر والوں کو جمع کر کے 3 4 5 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور آپ کے گھر میں کتنی برکات کا نزول ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے من. ناظرین من جو ہے اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور ناظرین یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی،
اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ عزیز جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے غالب، غالب ہونے والا یا غالب رہنے والا۔ اور حکیم ناظرین یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے اور یہ بھی اس میں فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے حکمت والا، اس کا معنی ہے حکمت والا۔ عام طور پر ناظرین کوئی طبیب ہو تو ہم کہتے ہیں حکیم صاحب، تو ویسے علماء یہی فرماتے ہیں کہ حکیم تو اللہ رب العالمین ہے، تو طبیب کہنا چاہیے، لیکن بہرحال حکیم بھی کہا جاتا ہے، ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، فلاں حکیم کے پاس گئے تو وہ چونکہ حکمت جانتا ہے اسی لیے اس کو بھی حکیم کہتے ہیں، لیکن اصل حکیم اللہ رب العالمین ہے، باقی جو اگر حکیم بھی ہیں تو وہ مجازن ہے۔ اس کی جمع آتی ہے حکماء، اس کی جمع آتی ہے حکماء، بہت سے حکیم، تو یہ حکیم ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یدلو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، اور یہاں اس کا معنی ہوگا پریزنٹ، یعنی حال کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا وہ گمراہ کرتا ہے۔ یشاء فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا۔ اب ناظرین یہاں پر من داخل ہو رہا ہے اس میں موصول ذوی العقول کے لیے، تو من یشاء کا معنی کیا ہوگا کہ جسے وہ چاہے یا جسے وہ چاہتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہم معنی کر سکتے ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کوئی ہم سے کام کہا کہ یار کل آنا انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو یہ شاء، ان اگر، شاء چاہے، کون چاہے؟ اللہ، اللہ چاہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ اچھا ہم میں سے کسی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو تب انشاءاللہ کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب مصمم ارادہ ہو تو تبھی انشاءاللہ کہیں۔ بعض اوقات مذاقاً کہا جاتا ہے کہ اس کی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارا مصمم ارادہ ہو، پکا ارادہ، تو تبھی ہم انشاءاللہ کسی کام میں کہیں، اور نا ارادہ ہو تو صاف کہہ دیں کہ میری یہ مجبوری ہے۔ خامخواہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہدی، یہدی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، یا وہ ہدایت فرماتا ہے یا وہ ہدایت فرمائے گا۔ دونوں میں سے ناظرین جو معنی ہوگا وہ پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ ہدایت فرماتا ہے یا وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زیر قرینے کے اعتبار سے، اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی اور ہے۔ 10 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 حکیم۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، یا پیش یو، ضاد لام زیر دل، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فیدل اللہ، میم نون یا زبر مین، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، من یشاء، واو زبر وا، یا ہا زبر یا، دال یا زر دی، ویہدی، میم نون یا زبر مین، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، من یشاء ویہدی، من یشاء، یہاں وقف کریں گے تو من یشاء پڑھا جائے گا، آخر میں حمزہ کے سکون کی سطح آواز آئے گی، من یشاء۔ واو زبر وا، ہا پیش او، واو لام زبر ول، وہول، عین زبر ع، زا یا زر زی، زا لام پیش ذل، ہا زبر ہا، کاف یا زر کی، میم پیش مو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں وقف کریں گے تو عزیز الحکیم پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں فاعل جو کہ آگے ہی آ رہا ہے، تو اب اس کا معنی کہ وہ گمراہ کرتا ہے نہیں۔ جب فاعل سامنے نہ ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ، لیکن جب فاعل سامنے ہو تو پھر وہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، گمراہ کرتا ہے۔ اسم اللہ، یہ اسم اللہ فاعل بن رہا ہے، تو اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ من، اس سے یعنی جسے، یشاء من کا معنی ہے جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور یہدی وہ ہدایت فرماتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور ہوا وہ، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، بلکہ سیکنڈ سیگمنٹ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو ناظرین ہم حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب تفسیر آیت نمبر 38 کی ہم بیان کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ کافی طویل تفسیر ہو گئی، کیونکہ اس میں جو احکامات ہے، جو مسائل ہیں، تو ناظرین وہ ہے ایسے کہ اس کو ذرا سا ڈیٹیل سے بیان کرنا تھا۔ تو ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو نکاح ہیں ان کی حکمتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ناظرین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان سے نکاح کرنے میں بھی ایک تشریعی یعنی شریعت کے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ اگر یہ مسئلہ اس وقت نہ ہوتا تو آج ہمارے سامنے کیسے پہنچتا؟ تو وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھی۔ نجاشی نے 400 دینار کے عوض حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناظرین لڑکی یا لڑکا دوسرے ملک میں ہو، اور یعنی لڑکا دوسرے ملک میں ہو یا لڑکی دوسرے ملک میں ہو، اور لڑکا کسی اور ملک میں ہو یا لڑکی کسی اور ملک میں ہو، اب نکاح کیسے ہوگا؟ تو ناظرین لڑکا یا لڑکی کسی کو اپنا ولی یا وکیل بنا دیں، تو وہ ولی اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے، یا وکیل ہے ناظرین تو اس یعنی اگر لڑکے نے وکیل مقرر کیا ہے تو اس کی طرف سے نکاح ہو جائے گا، اور لڑکی نے وکیل مقرر کیا ہے تو اس کی طرف سے وہ وکیل کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ تھا شریعت کا جو ہم تک پہنچا۔ آپ کی متعدد شادیوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسائل دینی کی تعلیم، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتی ہیں،
یا مرد بھی بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں، مثلاً حیض، نفاس، جنابت، عمل ازدواج سے متعلق مسائل۔ نبی علیہ السلام یہ مسائل اپنی ازواج مطہرات سے بیان کرتے اور وہ پھر دوسری خواتین سے بیان فرماتی، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجتہدہ صحابیہ ہیں اور ان کے پاس کثرت سے یہ مسائل آیا کرتے، اور ایک وجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر سے باہر صحابہ کرام میں گزارتے تھے، اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے، آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے، اسی طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والی اور آپ کے افعال کو دیکھنے والی خواتین ہونی چاہیے تھیں، تاکہ آپ کے خارجی اور داخلی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے آ جائیں۔ اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی باہر کی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کو آپ کی گھریلو اور نجی زندگی سے بھی اپنے خانگی اور عائلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہو جائے۔ ازواج مطہرات سے بہت احادیث روایت کی گئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا کان خلق القرآن کہ میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق تو وہ پورا قرآن ہے۔ اسی طریقے سے بعض ازواج مطہرات سے آپ نے بعض صحابہ کی دلجوئی کی خاطر نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، یہ بدری صحابی تھے، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے سلسلے میں پریشان تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی اور ان کی محبت اور خدمات کا صلہ عطا کرنے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ناظرین اس کا بیان موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین حضرت حفصہ سے پہلے نبی علیہ السلام کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما موجود تھی، جن سے آپ کو بڑی محبت تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کا داعیہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ آپ اپنے محب صادق اور اسلام کے بطل جلیل اور عظیم صحابی کی دلجوئی اور ان کی رفاقت کا حق ادا فرمانا چاہتے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات میں کہوں گا جسے مفسرین نے بیان فرمائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عمل ہر شعبے میں قول سے زیادہ ہے۔ آپ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں آپ نے فرمایا کہ تم پر فرض ہیں پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ خود ان فرائض کے علاوہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود آپ نے کئی مرتبہ وصال کے روزے رکھے جس میں نہ افطاری تھی نہ ساری تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے، آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ اس کی تقسیم فرما دیتے۔ مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کا ترکہ ان کے وارثوں کو ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو 4 بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اگر کنڈیشنلی کوئی کرتا بھی ہے، اور خود 9 ازواج میں عدل کر کے دکھایا۔ ناظرین یہ ہے کمال۔ سلام ہو اس نبی پر کہ جس کا عمل ہر شعبے میں قول سے زیادہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبلیغ اسلام، احکام شریعت کے بیانات، خواتین کی تعلیم، احادیث کی تبلیغ، اپنے رفقاء کی دلجوئی اور قوت عمل میں فراوانی کے لیے آپ نے فرمائی۔ تو ناظرین یہ یہاں پر یہ جو بحث ہے یہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو اس پر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، اور ناظرین اب ظاہر ہے کہ ہمیں آگے بھی تفسیر عرض کرنی ہے۔ آیت نمبر 38 کی جو باقی رہ گئی ہے کہ آپ نے مطلوبہ معجزات جو کفار کہا کرتے تھے آپ نے کیوں پیش نہیں فرمایا بعض اوقات، اس کی بھی ناظرین انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ ناظرین دنیا کے کسی خطے سے اٹھائیے، اپنے فون سے ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟
راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُضِلُّ اللَّهُ فا ہے فا فیضل اللہ، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہوں۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے میری بہن؟ جی اللہ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پتن سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بیٹا میں پڑھنا چاہ رہی جی ہوں۔ پڑھیے، بالکل پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا۔ بس یہ کہ جو پہلا من یشاء ہے نا، یہاں رکنا نہیں تھا۔ من یشاء ویہدی من یشاء۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، دعائیں آپ کی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب دل خوش کر دیتے ہیں، بہت پیارے انداز سے پڑھتے ہیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، بلکہ سب خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم کی اس محبت کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔